بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں منظور حسن. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ریسرچ سے. ریسرچ میں جو ہے آج ہم پڑھیں گے تھیسس یا ڈیزرٹیشن. تھیسس لکھنا پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پڑھا ریسرچ پروپوزل آپ نے کیسے کرنا ہے, ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے, اسی طرح آپ نے ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنی ہے, پری رائٹنگ آپ کیا اسٹیپس ہوں گے, پوسٹ رائٹنگ آپ کے کیا اسٹیپس ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے کہ آپ نے تھیسس کیسی کمپوز کرنی ہے, تھیسس کا اسٹرکچر آپ کا کیا ہوگا, تھیسس میں کیا کیا آپ انکلوڈ کریں گے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس تھیسس کا نام سن کے یا ڈیزرٹیشن کا نام سن کے نروس ہو جاتے ہیں, وہ فیئر میں آ جاتے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ایک ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح لانگیسٹ ٹاسک, تو وہ اس کو دیکھ کے وہ فیئر میں آ جاتے ہیں اور نروس ہو جاتے ہیں. اب تھیسس جو ہے یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے جتنا اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے. صرف کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سپروائزر کی, ایک کائنڈ سپروائزر کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کا کچھ جو ہے پلان, آپ کے پلان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ کے ریسرچ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب تھیسس جو ہے, تھیسس میں آپ کا اسٹرکچر کیا ہوگا تھیسس کا, تو اس کا ایک سنگل فارمولا کوئی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سنگل فارمیٹ ہے, نہ جو ہے آپ ہر سبجیکٹ میں ایک طرح کے تھیسس لکھ سکتے, ایک طرح کا تھیسس لکھ سکتا ہے. یہ ٹاپک ٹو ٹاپک اور سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ڈیفر کرتا ہے. اسی طرح پروپوزل جیسے ڈیفر کرتا ہے, اسی طرح تھیسس بھی ڈیفر کرتا ہے. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے سب سے پہلے جو ہے کچھ ایگزامپلز اپنے فیلڈ کے دیکھنے ہوتے ہیں. جیسے اگر میں لاء کا اسٹوڈنٹس ہوں تو لاء کے میرے سینئرس کے جو ریسرچ پیپرز ہے, تھیسس پیپرز ہے, یا میرے ٹیچرز کے جو تھیسس پیپرز ہے, یا کوئی اگر کسی اور سبجیکٹ میں ہے تو اس کے سینئرس کے یا ٹیچرز کے جو تھیسس پیپرز ہوتے ہیں, آپ نے 2 یا 3 صرف اسٹرکچر کے لیے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ انالائز کیا ہے اور اسٹرکچر دیا ہے اسے. اب آپ نے یہ دیکھ لیا, آپ آن لائن لائبریریز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے گوگل اسکالر دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح علم کی دنیا دیکھ سکتے ہیں, کوئی اور دیکھ سکتے ہیں جو آن لائن لائبریریز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے پیپرز, ریسرچ پیپرز, تھیسس پیپرز مل جاتے ہیں, تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھ لی. اس کے بعد آپ نے ایک پلان تیار کرنا ہے اپنے لیے کہ میں نے تھیسس کیسے کرنا ہے, کتنے دن میں کرنا ہے, کتنا ٹائم لگے گا, اس میں کیا کیا اسٹڈی میں کروں گا, کون کون سے سائٹس دیکھوں گا, کون کون سے سورسز دیکھوں گا, کیا کیا طریقہ اختیار کروں گا. یہ سب آپ نے ایک پلان اپنے لیے تیار کرنا ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد اسٹرکچر کی طرف کہ اسٹرکچر جو ہے تھیسس کا, اس میں کون کون سے ہیڈنگس, کون کون سے ٹاپکس آپ نے دینے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ٹائٹل پیج. ٹائٹل پیج پہ آپ نے ٹائٹل ٹاپک کا دینا ہوتا ہے, ڈیٹ لکھنا ہوتا ہے, ڈگری آپ کی لکھنی ہوتی ہے, فل نیم آپ کا لکھنا ہوتا ہے, یونیورسٹی کا مونولوگ یا لوگو آپ نے دینا ہوتا ہے. یہ ایک پیج کا پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایبسٹریکٹ کیا آپ کا ہے آرٹیکل کا یا تھیسس کا جو پروپوزل ہے, اس کی ایک سمری, ایک شارٹ سمری آپ نے لکھنی ہوتی ہے. اس کا ایم لکھنا ہوتا ہے ایک ہی پیج میں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ لکھ سکتے ہیں, میتھڈز اور فائنڈنگز سب کچھ ایک ہی پیج میں آپ کور کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ کانٹینٹس ہے. کانٹینٹس کا ایک ٹیبل آپ نے بنانا ہوتا ہے کہ کتنے چیپٹرز ہے, کتنے آپ نے فگرز دیے ہیں, کتنے ڈائیگرامز دیے ہیں, وہ سب آپ نے اس میں کانٹینٹس میں دینے ہوتے ہیں اور پیج نمبرز دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے چیپٹرز شروع ہوتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 1 ہے. چیپٹر نمبر 1 میں آپ نے انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے. آپ کا انٹروڈکشن جو ہے ٹاپک کا, آپ کے سب ہیڈنگس کا, آپ کے جو ہے سورسز کا, جو جتنے بھی ڈیفینیشنز, انٹروڈکشنز یہ سارے ہوتے ہیں وہ آپ نے دینے ہوتے. جتنے کانٹینٹس ہے آپ کے, اس کا انٹروڈکشن, یہ سارے آپ نے انٹرو میں دینا ہوتا ہے. دوسرا چیپٹر آپ کے پاس لٹریچر ریویو آ سکتا ہے کہ آپ نے کون کون سے بک اسٹڈی کیے, اس کے لیے کون کون سے آرٹیکل اسٹڈی کیے, ان میں کیا تھا, ان سے آپ نے کیا فائنڈنگ لے لیا, ان سے کیا آپ نے اخذ کیا, وہ سارے ود ریفرنسز آپ نے دینے ہوتے چیپٹر نمبر 2 میں. اس کے بعد آپ
تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ریسرچ میتھڈالوجی لکھ سکتے ہیں. ڈیٹیل میں آپ نے دینا ہوتا ہے کہ کون کون سے میتھڈز آپ نے استعمال کیے ہیں, کون کون سے سورسز آپ نے یوز کیے ہیں, آپ نے کوالیٹیٹیو ریسرچ کیا ہے, کوانٹیٹیو کیا ہے, بک اسٹڈی کیے ہیں, پرائمری سورسز لیے, سیکنڈری سورسز لیے, سرویز کیے, انٹرویوز کیے, جو بھی آپ کا ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ سب آپ نے اس میں دینا ہوتا ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 4, 5, 6 جتنا بھی آپ کا ہوتا ہے اس میں آپ نے ڈیٹا جتنا کلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ پہلے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے اسے انالائز کرنا ہوتا ہے. یہ آپ نے 2, 3, 4 جتنے چیپٹرز میں آتے ہیں وہ اس میں لکھنے ہوتے ہیں. آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, وہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, وہ جو ہے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد انالائز کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس ریزلٹس کیا ہیں وہ ریزلٹس آپ نے اس میں دینے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے چیپٹر نمبر 7 یا 8, نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس میں آپ نے ڈسکشن اور کنکلوژن دینا ہوتا ہے. جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس پہ ڈسکشن بریف, اور اسی طرح اس کے جو کنکلوژنز, جو ریزلٹس جو آپ کے پاس آئے ہیں, جو سولوشنز آپ نے وہ دینے ہوتے ہیں. جو فائنڈنگز آپ کے پاس آئے ہیں, جو کویسچنز آپ نے لکھے تھے, ریسرچ کویسچنز یا ریسرچ آبجیکٹیوز, اس کے آنسرز آپ نے اس میں دینے ہیں. کرٹیکس کو جو ہے ریسرچ کے کرٹیکس کو آپ نے آنسر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے بیبلیوگرافی. تو بیبلیوگرافی میں آپ نے سارے ریفرنسز جتنے ہیں آپ کے, جتنے بھی آپ نے جہاں سے کاپی کیا ہے وہ سب کچھ آپ نے ریفرنسز, جہاں سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ سب ریفرنسز جو ہے آپ نے یہاں پر دینے ہوتے ہیں. اسی طرح اپینڈسز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, فگرز یا ریفرنسز یا ڈیٹا یا اسٹڈی ایکسٹرا جو ایڈیشنل انفو ہوتا ہے وہ آپ اپینڈسز میں دے سکتے ہیں. تو یہ تھا اسٹرکچر کے بارے میں کہ آپ نے تھیسس کا اسٹرکچر کیسے دینا ہے. تو اتنا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.